أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. اور یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت سناتے ہیں اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں اس پر کسی اجر کا مگر محبت رشتے داری میں، اور جو شخص نیکی کو اختیار کرے گا تو ہم اس کے لیے اضافہ کریں گے اس میں بھلائی کا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اللہ پر جھوٹ کر لیا ہے؟ بس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے. بلا شبہ وہ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات کا ذکر کیا اپنے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی یہ ان کو یقینی طور پر حاصل ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو اس کی بشارت سنانے کی وجہ سے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی آپ کہہ دیجیے محمد ان مشرکین سے یعنی کفار قریش کے میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں اس پر، اس تبلیغ پر اور خیر خواہی پر کسی مال کا. اور بلا شبہ میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو تاکہ میں پہنچاؤں میرے رب کے پیغامات کو، اور تم مجھے الزامت دو اس رشتے داری کی وجہ سے جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. امام بخاری نے روایت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ان سے پوچھا گیا باری تعالیٰ کے اس فرمان الا المودۃ فی القربى کے بارے میں. تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آل محمد کی رشتے داری. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم نے جواب دینے میں بہت جلدی کی. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریش کی کوئی شک نہیں تھی مگر آپ کی ان میں رشتے داری تھی. پس فرمایا مگر یہ کہ تم صلہ رحمی کرو اس رشتے داری کی وجہ سے جو میرے درمیان اور تمہارے درمیان ہے. اور حافظ طبرانی نے روایت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں اس پر کسی اجر کا مگر یہ کہ تم میری رعایت کرو میری ذات کے بارے میں میری تم سے رشتے داری ہونے کی وجہ سے، اور تم میرے رشتے داری کا خیال رکھو جو میرے درمیان اور تمہارے درمیان ہے. اور امام احمد نے امام مجاہد سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں ان چیزوں پر جس کو میں تمہارے پاس لایا ہوں یعنی واضح دلائل اور ہدایت کسی اجر کا، مگر یہ کہ تم اللہ سے محبت کرو اور یہ کہ تم اس کا قرب حاصل کرو اس کی اطاعت کرنے کے ذریعے سے. اور یہ گویا کی تفسیر ہوئی دوسرے قول کے ذریعے. گویا کیا فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربى، یعنی مگر یہ کہ تم عمل کرو اس عبادت کے ذریعے سے جو تم کو قریب کر دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب کرنا. اور تیسرا قول وہ ہے جس کو نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم میری رعایت کرو محبت کرو تعلق رکھو تم مجھ سے تعلق رکھو میری رشتے داری کے بارے میں، یعنی تم اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ اور احسان اور اچھا برتاؤ کرو. امام سدی نے فرمایا کہ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا قیدی بنا کر پھر ان کو ٹھہرایا دمشق کے بالا خانے پر، تو ایک شخص کھڑا ہوا شام والوں میں سے. پھر اس نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تم کو قتل کرایا اور تمہاری جڑ کو کاٹ دی اور فتنے کے زمانے کو ختم کر دیا فتنے کے سینگ کو کاٹ دی. تو اس سے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا تم نے قرآن کریم کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے آل حامیم کو پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اور آل حامیم کو نہیں پڑھاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ تو اس نے کہا کہ بلا شبہ وہ تم ہی ہو. تو آپ نے کہا کہ جی ہاں. اور اس آیت کی صحیح تفسیر وہ ہے جس کی تفسیر حبر الامہ اور ترجمۃ القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، جیسا کہ اس کو روایت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم وصیت کا انکار نہیں، اہل بیت کی وصیت کا انکار نہیں کرتے ہیں، اور حکم ہے ان کے ساتھ احسان کرنے کا، ان کا احترام کرنے کا، ان کا اکرام کرنے کا، اس لیے کہ وہ پاک صاف اولاد میں سے ہے، بہترین گھرانے میں سے ہے جو موجود ہے روئے زمین پر فخر اور حسب اور نسب کے اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبشر الله عباده. اگلی آیت میں فرمایا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات.
اچھا ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ پاک کی طرف سے جنت کے باغات میں پہنچایا جائے گا، اور لہم ما یشاؤون، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ان کو ملے گی، یہ ان کے لیے کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کی بشارت اللہ پاک ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ یقیناً ان کی بنیاد پر ان کو جنت یقیناً ملنے والی ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکین سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اجر دنیاوی مال اور کوئی چیز چاہتا نہیں ہوں، صرف الا المودۃ فی القربى، قریبی رشتہ داری کی محبت چاہتا ہوں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الگ الگ اقوال کے ذریعے مزین کیا۔ ایک تو ظاہری مطلب بتلا دیا کہ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے اوپر کوئی مال نہیں چاہتا ہوں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو تاکہ میں میرے رب کے پیغام کو پہنچاؤں، اور تم مجھے اپنی قرابت کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، امام بخاری نے ان سے روایت نقل کی، الا المودۃ فی القربى کی تفسیر آپ سے پوچھی گئی، آپ کے شاگرد حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، لیکن انہوں نے اس کو صرف آل محمد میں کر دیا۔ اس کا جواب ابن عباس نے دیا کہ نہیں، یہ تم نے جلد بازی سے کام لیا، قریش کی جتنی شاخیں تھیں ان تمام میں کچھ نہ کچھ قرابتی رشتہ تھا، اس لیے کہ آپ کے چچا وغیرہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی رشتہ داریاں، آپ کے دادا کی رشتہ داریاں، اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی، اس طرح جتنے بھی رشتے لگے ہوئے تھے، ان تمام کی بنیاد پر قریش کا کوئی بدن جو چھوٹا قبیلہ تھا وہ خالی نہیں تھا۔ الا ان تصلوا ما بینی و بینکم من القرابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہی فرمانا چاہا کہ تم قرابت کی بنیاد پر میرے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اور وہ صلہ رحمی میں تم سے کوئی دنیا نہیں مانگ رہا ہوں، محض اتنا کہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اس میں رکاوٹ مت بنو۔ آگے والے آیت میں بھی اسی کو ذکر، آگے روایت میں اسی کو ذکر فرمایا، وَتَحْفَظُوا الْقَرَابَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تم میری قرابت کا لحاظ کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس میں بھی میں تمہارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آیا، اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، اتنا ہی کہ تم میرے ساتھ قریبی رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کے دین کو پہنچانے کی میری ذمہ داری میں مددگار بنو، رکاوٹ نہ بنو۔ یہ کأنہ تفسیر بقول انسان، دوسرا قول، لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ الا المودۃ فی القربى الا ان تعملوا بالطاعۃ التي تقربكم عند الله زلفى، یہاں یہ کہا کہ تم محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرو، جیسے دنیا کے اندر لوگ اپنے بادشاہوں اور اپنے بڑوں کی باتیں مانتے ہیں محض ان کو راجا اور اپنے قبیلے کا سردار سمجھتے ہوئے، تو میں بھی تمہارے قبیلے کا ہوں، اس خاندانی قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے دین کی باتوں میں دین کی دعوت کی باتیں سنو تاکہ یہ اللہ سے تمہیں قریب کرے گی۔ یہ تیسرا قول ہوا۔ یہ مطلب ہوا کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی لکھا ہے، بخاری شریف میں بھی کہیں کہیں رضی اللہ اور کہیں علیہ السلام کا لفظ بھی آ گیا ہے اہل بیت کے لیے۔ تو یہ لکھنے والے جو حضرات تھے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر لکھتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک اپنے عقیدہ باطلہ شیعیت کا جو عقیدہ ہے کہ یہ ائمہ معصومین میں سے ہے، اور ان پر دن میں 1000 مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے۔ خمینی صاحب کی عبارتوں کو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ان کی کتابوں سے۔ تو یہ تصور ہوتا ہے تو پھر علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ بولنا، چونکہ یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، حضرت حسین کے صاحبزادے۔ آپ جب شام پہنچے، آپ کو یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے خاندان کے افراد کو دمشق لے جایا گیا، اور وہیں پر آپ تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب نے، شام والے چونکہ حضرت معاویہ سے پہلے سے محبت کرتے تھے، تو اس نے خاندان اہل بیت کے متعلق بدزبانی استعمال کی، کہا کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے تمہیں قتل کیا، تمہاری جڑوں کو اکھیڑ دیا، فتنے کے سینگ کو کاٹ دیا۔ مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں تک تشریف بری، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے اوپر انہوں نے باغی ہونے کا الزام بھی کچھ لوگوں نے لگایا۔ عصر حاضر میں بھی ایک صاحب تھے محمود عباسی، تھوڑے غیر یعنی کوئی بریلوی تو نہیں تھے لیکن پکے خارجی تھے، انہوں نے جب یہ کتاب لکھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تو بریلویوں نے ہنگامہ مچایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی مہدی حسن صاحب دارالعلوم کے جو بڑے مفتی تھے، ان دونوں نے ہی یہ کتاب لکھوائی ہے۔ تو پھر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کتاب لکھی محمود عباسی کے، کتب خانے میں ہے بھی یہ کتاب محمود عباسی والی بھی، اور اسی طریقے سے اس کے جواب والی بھی۔ خیر، تو یہ لوگ
صحابہ کرام خاص کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس طرح کی کچھ بکواس اس نے کی. آپ نے اس کو پوچھا کہ تو نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا کہ آل حمیم پڑھا؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ آیت کریمہ نہیں پہنچی تمہیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اگر ہمارا کوئی قصور ہے تب بھی خاندان اہل بیت میں سے ہیں ہم، اس کی بنیاد پر تم ہمیں معاف کرو. اس نے کہا کہ اچھا آپ مراد ہو؟ کہا کہ اور کون مراد ہوگا اس آیت میں؟ اس آیت کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمائی، وہ یہی ہے جو آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس میں رکاوٹ نہ ڈالو اور دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچانے دو. جہاں تک یہ تیسرا قول ہے یہ بھی صحیح ہے، چونکہ ابن کثیر، ابن تیمیہ یہ حضرات اس زمانے میں تھے جب کہ شیعیت نے اپنا زور دکھلایا تھا. بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ کہنا ہے کہ شیعوں ہی کی ورگلانے سے خلفائے بنو عباسیہ پر جو حالات آئے، آخری خلیفہ کو جو اس کے وزیر القمی نے جو کچھ کیا وہ شیعہ ہی تھا. اس بنیاد پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تاتاری فتنے میں عیسائیت کی طرف بتلایا کہ عیسائیوں نے ہی ان کو آمادہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سازباز تھی شیعوں کی بھی. اس لیے ابن تیمیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات شیعوں کے شدید مخالف اپنی آنکھوں سے مشاہدہ، خلافت بنو عباسیہ کے ختم ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان دونوں حضرات نے، خاص کر کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اس لیے آپ نے بھی اپنی کتابوں میں اعتدال ہی سے گفتگو فرمائی. یہاں پر بھی ابن کثیر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم خاندان اہل بیت کی جو محبت اور ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اس میں ایک تو کتاب اللہ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ میرے رشتہ دار. اس طرح کی اسی سے ہمارے مدنی میاں نے ہاشمی میاں اپنی دلیل کا استدلال کرتے ہیں، ہم خاندان اہل بیت سے ہے، یہ ہے وہ ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو اس کے جواب کے اندر ان کے یہاں بھی جو رضوی فرقہ نیا نکلا ہے کافی سالوں سے، اس نے ان کا حسب نسب پورا ثابت کیا. تنکاریہ سے ایک کتاب چھپی تھی اور اس کے اندر ان کا حسب نسب بتلایا کہ یہ خاندان اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں، مدنی میاں اور ہاشمی میاں. تو یہ اشرفی لوگ ہیں اور وہ رضوی لوگوں نے ان کے متعلق یہ، خیر ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی بنیاد کے اوپر لوگ ان سے محبت کریں اور وہ ان کو بدعت اور شرک کی طرف دعوت دے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. والامر بالاحسان الیہ، ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے. یقینی بات ہے اس کی نفی نہیں ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی خاندان اہل بیت سے محبت کی بنیاد پر فرمایا کہ اگر کسی طریقے سے اموال زکوٰۃ کے علاوہ جو صحیح مال ہے وہ اگر اہل بیت کو نہیں پہنچا یا نہیں پہنچ رہا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ پریشان ہے، تو سادات کو زکوٰۃ دینے کی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گنجائش نکالی. اپنے زمانے میں امام طحاوی نے اسی کو نقل کیا، اور آج کل بھی کثرت سے اس طرح کے سادات بیچارے آتے ہیں. ایک تو یہ مختصر جماعت ہے ان کی سادات کی، اور پھر اس میں کچھ منسوب اپنی طرف غلط بھی کر کے اپنے آپ کو سادات بتلا دیا، کچھ صحیح بھی ہے، صدر جن کے پاس ہوتے ہیں صحیح اس طرح بھی. لیکن اگر ان کو کچھ نہیں دیا گیا تو لوگ زکوٰۃ تو دیتے نہیں ہیں للہ. تو اب زکوٰۃ کی رقومات میں سے بھی ان کو نہیں ملا تو یہ پریشان ہوں گے. تو ایسے موقعوں کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. اسلامی فقہ اکیڈمی نے بھی اسی بنیاد کے اوپر گنجائش دی ہے. ہمارے پاس بھی کچھ سادات آتے ہیں اور وہ بہت انتہائی مخلوق الحال ہے، تو ان کو لکھ بھی دیا میں نے فتویٰ بھی کہ آپ کے لیے لینا جائز ہے. جن کے پاس جاؤ ان کو آپ بتلاؤ کہ یہ میری حالت ہے، اس بنیاد کے اوپر میں لے رہا ہوں. اور تحقیق کے صحیح میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خطبے میں مقام حم کے طالب کے بس سے بلا صبح میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری اجرت. اور بلا صبح وہ دونوں جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ میرے پاس واپس لوٹ کر آ جائے حوض کے پاس. اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ اور صحیح روایت میں ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یہ کہ میں صلہ رحمی کروں میرے رشتہ داروں سے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کی قسم آپ کا اسلام لانا جس دن آپ اسلام لائے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے خطاب کے اسلام لانے کے مقابلے میں اگر وہ اسلام لیا تھے، اس لیے کہ آپ کا اسلام لانا زیادہ پسندیدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خطاب کے اسلام لانے کے مقابلے میں. اور امام احمد نے روایت کی یزید بن حیان سے فرمایا کہ میں اور حسین بن میسر اور عمر بن مسلم گئے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. پھر جب ہم آپ کے پاس بیٹھے تو حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا البتہ تحقیق کہ آپ نے یزید بہت بڑی بڑائی کو
پایا ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے ان کی حدیث سنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ غزوات کیے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، البتہ تحقیق کہ آپ نے عزت بہت بڑی بھلائی پائی ہے، ہم کو بیان کیجیے عزت وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے، البتہ تحقیق کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میرا عرصہ دراز ہو گیا ہے اور میں بعض وہ چیزیں بھول چکا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا تھا، پر جو میں تم کو بیان کروں تم اس کو قبول کر لو، اور جو مجھے یاد نہیں ہے تم اس کا مجھے مکلف مت بناؤ۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے ہم میں اس پانی کے پاس جس کو خم پکارا جاتا ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور وعظ و نصیحت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد، اے لوگوں، بلا صبح میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد ہے کہ میں اس کو قبول کر لوں، اور بلا صبح میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، بس تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس کو تھامے رہو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب پر اور اس کے بارے میں رغبت دلائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے اہل بیت، میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، اور میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ پھر ان سے حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں زید، کیا آپ کی عورتیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ان کی عورتیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں، اور لیکن اہل بیت وہ ہے جس پر سر کا حرام ہے۔ اہل بیت ہی ہے، اہل بیت کون؟ من اہل بیت ہی پہلا میں اہل بیت کون ہے اے زید؟ کیا آپ کی عورتیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ان کی عورتیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہے جس پر سر کا حرام ہے آپ کے بعد، اور فرمایا کہ وہ، انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ تو حضرت زید نے فرمایا کہ وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔ کہا کہ یہ تمام کی تمام وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ان پر سرکے کو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ امام ترمذی نے روایت کیا ہے زید بن نبی رقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میری بات، اور ان میں سے پہلی چیز زیادہ بڑی ہے دوسرے کے مقابلے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو لٹکی ہوئی رسی ہے آسمان سے زمین کی طرف، اور دوسری میری عطرت میرے اہل بیت ہے، اور ہرگز یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ میرے پاس واپس آ جائیں گے حوض کے پاس، بس تم دیکھو کہ کیسے تم میری نیابت کرتے ہو ان دونوں چیزوں کے بارے میں۔ امام ترمذی نے بھی یہی روایت کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے حج میں عرفہ کے دن، اور وہ اپنے ناقہ قصوہ پر تھے اور خطبہ دے رہے تھے، بس میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں، بلا صبح میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گی تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور میری عطرت میرے اہل بیت ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، یعنی جو نیک عمل کرے نزد لہو فیہا حسنا، یعنی اجر اور ثواب، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان اللہ غفور شکور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نیکیوں میں سے کم کو بڑھاتا ہے، بس وہ صدر پوشی کرتا ہے، معاف کرتا ہے، دگنا کرتا ہے اور قدر کرتا ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فان یشاء اللہ یختم علی قلبی، یعنی اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا جیسا کہ یہ جاہل گمان کرتے ہیں، یختم علی قلبی، یعنی ہم جو کچھ قرآن آپ کو دیا اس کو سلب، یعنی وہ قرآن جو ہم نے آپ کو دیا اس کو سلب کر لیتے، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا عَنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، یعنی ہم آپ سے انتقام لیتے، سخت انتقام لینا، اور کوئی طاقت نہ رکھتا لوگوں میں سے یہ کہ وہ روک سکے آپ سے۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ، یہ مرفوع مبتدا کے بنا پر اور حذف کیا گیا اس کی کتابت سے واو کو مصحف امام کی رسمہ میں، جیسا کہ حذف کیا گیا ہے باری تعالیٰ کے اس فرمان میں تنبیہ الزبانیہ۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، یعنی اس کو ثابت کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، اس کو واضح کرتا ہے اپنی دلیلوں کو اور اپنی حجتوں کو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی وہ راز جس کو چھپائے ہوئے ہے اور جس پر راز شامل ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کئی روایتیں ذکر کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے سلسلے میں بھی ذکر فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دلوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور تعلق تھا۔ مولانا علامہ شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اردو میں کتب خانے میں،
جس کے اندر انہوں نے خلفائے راشدین کے آپسی جو تعلقات ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے حضرت علی سے، حضرت عمر کے حضرت علی سے، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان کے بھی آپس میں جو ایک دوسرے سے گفتگو کی ہے، خطوط لکھے ہیں مولانا حبیب الرحمان شیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتابی شکل میں شائع کیا ہے. بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کو ثابت کرنا چاہا ہے. تو ان کے درمیان کچھ نہیں تھا. اسی طرح مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون چلتا تھا الفرقان کے اندر، ابو سفیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات. اس بنیاد پر بھی لوگوں نے جو بنی امیہ اور بنو عباس یا بنی امیہ اور خاندان اہل بیت کے درمیان جو کچھ فرق بتلایا اور جو کچھ آپس میں دشمنیاں کی اور یہ کہا کہ یہ دونوں بھائی پیدا ہوئے تو جڑوا پیدا ہوئے تو ان کو تلوار سے الگ کیا گیا، تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ اس خاندان میں تلواریں چلتی ہی رہے گی بنی امیہ میں اور بنو ہاشم کے درمیان. یہ اس طرح کی کچھ تاریخی باتیں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ابو سفیان حضور کے مقابلے میں محض اپنے خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں آئے تھے. جو کچھ ان کا آپس کا مسئلہ تھا قریش کے ساتھ والا، بلکہ مولانا نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ ابو سفیان کا دور اتنا سخت نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا ابو جہل بدر سے پہلے جتنی باتیں تھی اور جتنا بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. بدر میں اللہ نے ان سارے بڑے بڑے خطرناک جو تھے ازدہے ان کو سب کو ختم کر دیا. ابو سفیان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں غزوہ احد کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا تو یہ کہا کہ تم میں کچھ مسئلہ بھی ہوا ہے، میں نے حکم نہیں دیا ہے، اتنا تو کہا، لیکن یہ کہا کہ میں راضی بھی ہوں، ناراض بھی نہیں ہوئی اس سے. خیر تو خاندان اہل بیت کے ساتھ یہ تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں فرمایا. اسی لیے سادات کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نسبت سے. لقیت یا زید خیرن کثیرن، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں چھوٹے تھے. آگے روایت آ رہی ہے یقولون رجعنا الى المدینہ، عبداللہ ابن ابی نے جو کہا تھا تو حضرت زید نے ہی سنا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ یہ بچے ہیں ابھی انہوں نے صحیح بات نہیں سمجھی ہے، لیکن خیر اللہ پاک نے ان کی تائید میں ہی پھر آیت نازل فرمائی. تو یہ بڑی عمر کے ہو چکے تھے. کچھ تابعین ان کی خدمت میں پہنچے اور یہ کہا کہ آپ کو تو بڑا شرف حاصل ہے، اللہ پاک نے آپ کو اللہ کے رسول کے صحابہ بنایا، حضور کی خدمت میں آپ کی حاضری ہوئی، آپ کی زیارت مبارک ہوئی. یہ سب کچھ اس طرح کرنے کے بعد کہا کہ کچھ سنائیے. انہوں نے کہا کہ جتنا یاد ہے اتنا سنائیں گے. اب بڑی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ساری باتیں لفظ و لفظ یاد نہ بھی رہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں باتیں فرمائی، جس میں کتاب اللہ پر بھی فرمایا اور اہل بیت سے تعلق کا حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. البتہ زید ابن ارقم سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہے یا نہیں، تو انہوں نے انکار کیا اور یہ کہا کہ آل علی، آل عقیل اور آل جعفر اور آل عباس. آل عباس کو بھی انہوں نے شریک کیا خاندان اہل بیت میں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خاندان اہل بیت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو اولاد ہوتی ہے ان کو سادات کہا گیا. اور حضرت فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد حضرت علی نے دوسرے عورتوں سے جو شادی کی اور ان سے جو اولاد ہوئی، جیسے محمد ابن حنفیہ اور اس طرح کی دوسری جو صاحبزادے آپ کے ہوئے یا صاحبزادیاں ہوئی، ان کو سادات کہا جاتا ہے، لیکن علوی سادات بولا جاتا ہے. ساتھ میں علوی کا لفظ حضرت علی کی طرف نسبت ہوتی ہے. اور اس خاندان کے ذریعے سیدنا حسن اور حسین سے جو چلی ہے اس نسل کے متعلق علوی کا لفظ نہیں آتا ہے، وہاں صرف سادات کا لفظ آتا ہے. خیر یہ ایک مستقل امت کے درمیان فضیلت تو حضور نے ذکر کی، لیکن خاندانی اعتبار سے اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے. چند سال پہلے منشی کالج کے اندر اس طرح کا مسئلہ پیدا ہوا تو بشیر بھائی نے ایک دن فون کیا مجھے اور یہ کہا کہ کیا سادات کوئی امت میں الگ چیز ہے. میں نے کہا نہیں، الگ تو نہیں، اسی امت میں سے ہے، البتہ ان کی کچھ فضیلت ہے. تو کہا یہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں بریلوی، بشیر بھائی تو تھوڑے سخت تھے، تو یہ لوگ مجھے یہ کہنے ہیں کہ نہیں سادات کا الگ مقام ہے، مستقل یہ ہے وہ ہے. اسکول میں کچھ بچوں کو ان کے لیے الگ سے رکھنا کا مسئلہ آیا تھا تو میں نے کہا ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر کے ان کے ساتھ دوسروں کے مقابلے میں کچھ نرمی تو کی جائے، لیکن اسلام میں خانہ پوری میں سنی مسلمان لکھے یا سادات لکھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اصل تو اسکول کے فارم کے سلسلے میں بات آئی. خیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بتلائی. خاندان اہل بیت کی اطرتہ المعصومون. البتہ زید ابن ارقم نے جو یہ فرمایا کہ ازواج مطہرات شامل نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی معلومات کے مطابق فرمایا. اب دو باتیں ہیں، ایک تو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. عیسائیوں سے جو مباہلے کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آیا، ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، لیکن نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ مراد لی گئی ہے. خیر وہ آیت الگ ہے. اور خود قرآن کریم میں 22ویں پارے میں یا اہل البیت،
اللہ پاک نے خود ازواج مطہرات کو اہل البیت کے لفظ سے تعبیر کیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ بھی خاندان اہل بیت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل نبی جو فرمایا گیا، اہل نبی میں ازواج مطہرات سب سے پہلے شامل ہوگی. اولاد تو بعد میں آتی ہے، ازواج پہلے آتی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی تو حضرت فاطمہ تشریف لائی، اس لیے نسبت میں ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہے. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اور وہی اللہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور معاف کرتا ہے گناہوں کو، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور وہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی دعا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ان کو اور مزید عطا کرتا ہے اپنے فضل سے، اور کافی ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ کر دیتے رزق کو اپنے بندوں کے لیے تو وہ زمین میں باغی بن جاتے، اور لیکن وہ نازل کرتا ہے اتنی مقدار جتنی وہ چاہتا ہے، اور بلا صبح وہ اپنے بندوں پر باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. اور وہی وہ ذات ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے بار اس کے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہی حامی اور وہی قابل ستائش حامی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے احسان فرماتے اپنے بندوں پر ان کی توبہ قبول کرنے کے ذریعے سے، جب وہ توبہ قبول کرے اور جب وہ توبہ کرے اور اس کی طرف رجوع کرے، یہ کہ اپنے کرم اور اپنی بڑ باری سے وہ درگزر کرتا ہے اور پردہ پوشی کرتا ہے اور معاف کرتا ہے، جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اور تحقیق صحیح مسلم میں ثابت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ سے جس وقت وہ توبہ کرتا ہے اس کی طرف تم میں سے ایک آدمی کے مقابلے میں جس کی سواری جنگل میں تھی، پھر وہ اسے گم ہو گیا اور اس پر اس کا کھانا اور اس کا پینا تھا، پھر وہ اسے مایوس ہو گیا، پھر وہ ایک درخت کے پاس آیا، پھر وہ اس کے سائے میں لیٹ گیا اور تحقیق وہ مایوس ہو چکا تھا اپنی سواری سے. بس اسی درمیان وہ اسی طرح تھا کہ اچانک وہ سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. بس اس نے اس کی لگام کو پکڑا، پھر اس نے شدت خوشی میں یہ بات کہی کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اور اس نے غلطی کی بہت زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، یعنی توبہ کو قبول کرتا ہے مستقبل کے بارے میں اور معاف کر دیتا ہے ان گناہوں کو جو ماضی میں کیے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، یعنی وہ جاننے والا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم نے کی اور جو تم نے کہی. اس کے باوجود وہ توبہ قبول کرتا ہے اس آدمی کی جو اس کی طرف رجوع کرے. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، امام سدی نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ ان کی دعا قبول کرتے ہیں، یعنی ان کی دعا اپنی ذات کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یعنی ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور ان کو اس سے زیادہ اور مزید عطا کرتا ہے. ہم کو محمد بن مصفہ نے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کو بقیہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو اسماعیل بن عبداللہ الکندی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اعمش نے، اور انہوں نے شفیق سے، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، کہا گیا کہ شفاعت مراد ان لوگوں کے لیے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، ان لوگوں کی طرف سے جن کی طرف انہوں نے کوئی نیکی کی ہوگی دنیا میں. ابراہیم نقصان نے فرمایا باری تعالیٰ کے اس فرمان میں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی وہ سفارش کریں گے اپنے بھائیوں کے بارے میں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یعنی ان کے بھائیوں کے بارے میں سفارش کریں گے. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کا ذکر کیا اور ان چیزوں کا جو ان کے لیے ہے، یعنی وافر مقدار میں ثواب، تو کافروں کا ذکر کیا اور ان چیزوں کا جو ان کے رب کے پاس ہے قیامت کے دن، یعنی سخت سزا جو دردناک ہے اور غمناک ہے ان کے دوبارہ لوٹنے کے دن، ان کے حساب کے دن. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرتے ان کی ضرورت سے زیادہ رزق میں سے تو یہ ان کو آمدہ کرتی نافرمانی پر اور سرکشی پر، ان میں سے بعض پر اتراتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے. امام قتادہ نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ بہترین زندگی وہ ہے جو آپ کو غافل نہ کر دے اور آپ کو سرکشی پر نہ ابھارے. اور حضرت قتادہ نے حدیث ذکر کی کہ بلا شبہ میں خوف کرتا ہوں تم پر اس چیز کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا، یعنی دنیاوی زندگی کی رونق. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اور لیکن ان کو روزی دیتا ہے رزق میں سے جس کو وہ پسند کرتا ہے، ان لوگوں جن میں ان کی صلاحیت ہو اور وہ اس کو زیادہ جانتا ہے. پس وہ مالدار بناتا ہے اس کو جو مالداری کا مستحق ہوتا ہے، اور فقیر بناتا ہے اس کو جو فقیری کا مستحق ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث مروی میں آیا ہے کہ بلا صبح میرے بندوں میں سے کچھ وہ ہے کہ وہ لائق مالداری ان کو لائق نہیں،
مالداری ان کو لائق نہیں ہوتی ہے، اور اگر میں ان کو فقیر بنا دوں تو میں ان پر خراب کر دوں گا ان کے دین کو، اور بلا شبہ میرے بندوں میں سے کچھ وہ ہے کہ مالداری ہی اچھی ہوتی ہے کہ ان کے لیے مالداری اچھی ہوتی ہے، اور اگر میں ان کو فقر دیتا ہے اور اگر میں ان کو فقر دے دوں تو میں ان پر ان کے دین کو خراب کر دوں گا، اور بلا شبہ میرے بندوں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو فقیری ہی مناسب ہوتی ہے، اور اگر میں ان کو مالدار بنا دوں تو میں خراب کروں گا ان پر ان کے دین کو، میں خراب کروں گا اللہ کے بجائے ایسے لافسدت علیہ، اس پر اس کا دین فاسد، ان پر ان کا دین خراب ہو جائے گا۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، یعنی لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش کے نازل ہونے سے ان پر نازل کرتا ہے ان کی ضرورت کے وقت میں اور اس کی طرف حاجت کے وقت میں، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، یعنی اس کو عام کرتا ہے پوری دنیا میں اس علاقے والے پر اور اس ملک پر اور اس علاقے والوں پر۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ ہم کو بیان کیا کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین کا سالی ہو گئی اور لوگ مایوس ہو چکے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم پر بارش ہوگی، پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، یعنی وہ تصرف کرنے والا ہے اپنے مخلوق میں ان چیزوں کا جو ان کو نفع دے گی ان کی دنیا میں اور ان کے آخرت میں، اور وہ قابل ستائش ہے ان تمام امور میں جس کو وہ مقدر کرتا ہے جس کو وہ کرتا ہے۔ وہ الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا آخرت نیکیاں وغیرہ سب چیزوں کا ذکر کیا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں توبہ کی بھی ترغیب دی ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، سورہ توبہ مستقل ہے، یہاں پر بھی توبہ کی فضیلت بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف توبہ کے ذریعے متوجہ ہوتے ہیں، چنانچہ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، ان کی ساری برائیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، ان کے حق میں بھی ان کے تعلق والوں کے حق میں بھی۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، میں اللہ پاک کا فضل دوسروں کو بھی ان کے رشتہ داروں کو بھی معاف کرنا، یا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ زیادہ کا لفظ جو آیا ہے دیدار خداوندی نصیب ہوگا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، آگے اللہ پاک اپنا ایک فلسفہ، اچھا توبہ کے سلسلے میں ایک روایت ذکر کی، اپنی ساری کچھ سواری کے اندر کھانا پینا وغیرہ سب تھا، جنگل کے اندر بیابان میں ہے، اب اگر وہ سواری نہ ملے تو آدمی بھوکا پیاسا مر جائے، یہ اس طرح مایوس ہو گیا تھا کہ اچانک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی سواری اس کے پاس پہنچا دی، وہ شدت خوشی میں اس کو یہ بولنا چاہیے تھا انت ربی و انا عبدک، لیکن اس کے بجائے اس کی زبان سے الٹا نکلتا ہے، یہ بھی اللہ پاک نقل کرتے ہیں، یعنی یہ اس کا بولنا بھی خوشی کی بنیاد پر ہے اس لیے پسند کیا، ورنہ تو کفر ہے یہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اس کے بعد وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو رزق میں جس کو جس حال میں رکھا ہے، اللہ پاک ہی اس کی کیفیتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ 11ویں پارے میں ایک آیت ہے جس کے اندر ایک صاحب نے اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کی دعا کرنے کا کہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے تو منع کیا، پھر اس کے بعد دعا کی، تو اس کے بعد پھر مسجد نبوی میں آنا بھی چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ بھی آیا، پھر حضرت عمر نے بھی ان کی زکوٰۃ قبول نہیں کی، تو لمبا مسئلہ آیا۔ تو وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، روزی کثرت سے ہونا یہ کوئی اللہ پاک کے یہاں محبوبیت کی دلیل نہیں ہے، اور غربت اور فقر و فاقہ یہ اللہ پاک کے یہاں اللہ کی ناراضگی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ بندوں کو اگر کسی کو زیادہ رزق دے دیں ہم تو اور زیادہ طغیانی اور سرکشی میں آ جائے۔ انما اخاف علیکم ما یخرج اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان والوں کو یہی فرمایا کہ مجھے خطرہ تم پر فقر کا نہیں ہے، لیکن تنافسوها کما تنافسوا، جیسے یہود اور نصارہ نے تنافس کیا اس طرح یہ نہ ہو۔ تو ينزل بقدر ما یشاء، اللہ پاک جتنی مقدار میں چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، وہ بندوں کا خبیر اور بصیر ہے، اس لیے جانتا ہے۔ کچھ وہ ہے کہ ان کے پاس مال نہ آئے تو کفر کرے، اور کچھ وہ ہے کہ جن کے پاس مال زیادہ آ جائے تو پھر کفر کی باتیں پیدا ہو جائے، اس لیے ہر ایک کو اس کی شان کے مطابق رکھا ہے۔ آگے بارش کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے، اور اس کے ذریعے اشارہ کیا کہ جیسے بارش سے نا امید ہونے کے بعد اچانک امید آ جاتی ہے، اس طریقے سے اعمال میں اگر برائی کی بھی ہے تو مایوس مت ہو جاؤ، توبہ کا دروازہ اللہ پاک کے یہاں کھلا ہوا ہے۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا ہے، اور ان جانداروں کو جو پھیلا دیے اس نے ان دونوں میں، اور وہ ان کے جمع کرنے پر جب وہ چاہے قادر ہے۔ اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے، اور وہ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں، اور تمہارے لیے
अल्लाह के अलावा कोई हिमायती और कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमिन आयातिही, यानी ये दलालत करते हैं उसकी अज़मत पर, उसकी कुदरत अज़ीमा पर, उसकी बुलंद सल्तनत पर, खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बस्स फ़ीहिमा, यानी उन दोनों में बिखेर दिया, यानी आसमानों और जमीन में, मिन दाब्बा ये शामिल है फरिश्तों को, इंसानों को, जिन्नातों को और सारे हैवानात को, उनके शक्लों, रंगों, ज़बानों, तबीयतों, जिन्सों और किस्मों के मुख्तलिफ होने की बिना पर, और तहक़ीक़ किए उनमें फर्क किया, उनको फैला दिया आसमान और जमीन के मुख्तलिफ गोशों में, और वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद अला जमअहिम इज़ा यशाउ क़दीर, यानी क़यामत के दिन जमा करेगा अव्वलीन और आखिरीन को और सारी मखलूक को एक ही मैदान में, और उनको एक पुकारने वाला सुनाएगा और वो तमाम नज़र के सामने होंगे। बस उनमें वो फैसला करेगा अपने इंसाफ और हक के फैसले के साथ। बारी तबारक व तआला का फरमान वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, यानी जब तक तुमको मुसीबत पहुंचती है लोगों तो बिलाशुबा ये तुम्हारे उन गुनाहों की वजह से है जो तुमने अपने लिए आगे भेजे। वयफ़ू अन कसीर, यानी बुराई आपस तुमको सजा नहीं देता है उस पर, बल्कि उसको माफ कर देता है। वलो याखुदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, और हदीस सही में है कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि मोमिन को नहीं कोई दुख पहुंचता है और न बीमारी और न फिक्र और न गम, मगर अल्लाह तबारक व तआला मिटा देते हैं उससे उस दुख की वजह से उसके गुनाहों को, यहाँ तक के कांटा तो उसको चुभता है। अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया, फिर हज़रत अली ने कहा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि सुनो मैं तुमको एक हदीस, क्या मैं न बयान करूं कि एक ऐसे हदीस कि जरूरी है हर मोमिन के लिए कि वो उसको याद कर ले। तो फिर उन्होंने कहा कि बस हमने आपसे पूछा तो आपने ये आयत करीमा तिलावत की, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयफ़ू अन कसीर, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस किसी को सजा देते हैं दुनिया में, तो अल्लाह तबारक व तआला हलीम है इस बात से कि वो उसको दो बड़ा सजा दे क़यामत के दिन, और अल्लाह तबारक व तआला जिसको माफ कर दे दुनिया में तो अल्लाह तआला करीम है कि वो अपने दरगुजर को वापस ले ले क़यामत के दिन। इमाम अहमद ने रिवायत किया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे के गुनाह ज्यादा हो जाते हैं और उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती है जो उसका कफ़ारा बन सके, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मुब्तला करते हैं गम और फिक्र में, ताकि वो उसका कफ़ारा बन जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया बारी ताला के इस फरमान में वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयफ़ू अन कसीर, फरमाया कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसकी कब्जे में मोहम्मद की जान है, नहीं है कोई लकड़ी की खराश और हड्डी की तकलीफ और न कदम का फरकना और न कदम का फिसलना, मगर गुनाह की वजह से, और वो गुनाह जो अल्लाह ताला उसे माफ करते हैं बहुत ज्यादा है। इमाम ज़हाक से रिवायत है कि हम नहीं जानते हैं किसी आदमी को जिसने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया और फिर उसको भूल गया हो मगर गुनाह की वजह से, फिर इस आयत करीमा को तिलावत किया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयफ़ू अन कसीर। फिर इमाम ज़हाक ने फरमाया कि कौन सी मुसीबत हो सकती है, कौन सी मुसीबत बड़ी हो सकती है कुरान करीम के भूल जाने के मुकाबले में। मिन आयाति खल्क़ुस समावात, अल्लाह पाक की निशानियों को बार बार अल्लाह पाक जिक्र करते हैं। आसमान और जमीन में जो कुछ भी फरिश्ते इंसान वगैरह जितने भी है सबको बला वो हुआ अला जमइहिम इज़ा यशाउ क़दीर, जब चाहे सबको जमा कर सकता है, कोई रुकावट नहीं आ सकती। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो कुछ तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती है तुम्हारे किए हुओं का करतूत का नतीजा होता है। और वयफ़ू अन कसीर, अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारों को तो माफ कर देते हैं, जैसे रिवायत में आगे जिक्र किया लकड़ी की खराश हल्की सी कुछ लग जाए, रग कभी फरक जाती है, एक रग दूसरी रग पर चढ़ी जाती है और फिसल जाता है आदमी, ये सब का सब गुनाह की वजह से। और जो कुछ माफ करते हैं वो बहुत बड़ी मिकदार में अल्लाह तबारक तआला की तरफ से है, उसका बदला युजाज़िकुम अलैहा बल याफ़ू अन्हा, बदला भी नहीं लेते बल्कि माफ कर देते हैं। उसी को आगे रिवायत में भी जिक्र किया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा युसीबुल मुमिनु मिन नसबिन वला वसबिन, थकावट, तकलीफ, परेशानी, हुज़्न, गम वगैरह, अल्लाह तबारक तआला उन सब का कफ़ारा उसको देंगे। हत्ता कि हत्ता शौका युशाकुहा, कांटा भी अगर चुभे तो उस पर भी सवाब मिलने वाला है। आगे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी यही फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला जब दुनिया में माफ कर देंगे तो उम्मीद यही है कि आखिरत में भी अल्लाह पाक माफी कर देंगे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत में भी यही फरमाया बंदे के अमाल इस दर्जे तक नहीं पहुंचते हैं तो अल्लाह पाक उसको कुछ तकलीफ और परेशानी में मुब्तला कर देते हैं ताकि ये इसके हक में कफ़ारा हो जाए। ये सब इस तरीके से बुजुर्गों ने भी बहुत कुछ फरमाया है। हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब फरमाते थे कि अल्लाह पाक ज़बान के जिक्र की वजह से ज़बान को सजा से महफूज कर देंगे, तो अल्लाह पाक की शान रहीमी से बाइद है कि ज़बान तो जिक्र पर हो और यानी ज़बान को तो छोड़ दिया जाए और बाकी आज़ा को सजा दी जाए।
مولانا روم نے فرمایا تھا برزبا تسبیح و بردل گاؤ کر ای چنی تسبیح کے دارد اثر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بدل دیا ای چنی تسبیح ہم دارد اثر. یہ تسبیح بھی اثر کرے گی چاہے آپ کی زبان پر تسبیح ہو اور دل و دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے. گھمانا نہیں ہے لیکن اگر گھوم گیا تب بھی اللہ پاک معاف کریں گے. قرآن کریم کو بھول جانا یہ بڑی مصیبت اللہ پاک نے فرمایا. اللہ کے حضرت ضحاک نے فرمایا ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. اور اس کی نشانیوں میں سے کشتی کا چلنا ہے سمندر میں پہاڑوں کی طرح, اور اگر وہ چاہتا تو روک دیتا ہوا کو پس وہ ٹھہری ہوئی رہ جاتی اس کی پشت پر. بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے. یا ان کو ہلاک کر دیتا ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے, اور وہ معاف کر دیتا ہے بہت سے گناہ. اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں, ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے دلالت کرتی ہے اس کی عظیم قدرت پر اور سلطنت پر. اس کا سمندر کو مسخر کرنا ہے تاکہ اس میں کشتی چلے اس کے حکم سے کل اعلان یعنی پہاڑوں کی طرح. یعنی یہ کشتیاں سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہے, خشکی میں پہاڑ ہے جیسے خشکی میں پہاڑ ہے. اس کی نزیحت یعنی وہ ہوا جو سمندر میں چلتی ہے کشتیوں کو لے کر, اگر چاہتا تو اس کو روک دیتا یہاں تک کہ کشتیاں حرکت نہ کرتی بلکہ چہرے کی چہری رہ جاتی, نہ آ سکے اور نہ جا سکے بلکہ چہری کی چہری رہ جائے. اللہ ظہری یعنی پانی کے سطح پر. ان فی ذلک لآیات لکل صبار یعنی سستیوں میں, اور شکور یعنی خوشگوار حالت میں. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان او یوبقہن بما کسبوا یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کشتیوں کو ہلاک کر دیتا اور غرق کر دیتا ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جو اس میں سوار ہے. ویعفو عن کثیر یعنی ان کے گناہوں سے, اور اگر ان کو پکڑتا ان تمام کے گناہوں کی وجہ سے تو ہلاک کر دیتا اور اس کو جو سمندر میں سوار ہے. اور بعض علماء تفسیر نے فرمایا او یوبقہن بما کسبوا یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تیز و تند ہوا کو بھیجتا, پھر ہوا کشتیوں کو پکڑ لیتی اور ان کو پھیر دیتی ان کی سیدھی روش سے, پھر ان کو پھیر دیتی دائیں جانب یا بائیں جانب, بس وہ بھٹکتی رہ جاتی, نہ راستے پر آ سکتی, نہ راستے پر چل سکتی ہے اور نہ صحیح سمت کی طرف. اور یہ قول شامل ہے کشتی کے ہلاک ہونے کو, اور یہ پہلے قول کے مناسب ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہوا کو ساکن کر دیتا پس وہ کشتیاں ٹھہر جاتی, یا اس کو تیز بنا دیتا پس وہ بھٹک جاتی اور ہلاک یہ ہوا تیز ہو جاتی یا ہوا تیز ہو جائے پھر پس کشتیاں بھٹک جاتی اور ہلاک کو برباد ہو جاتی. اور لیکن اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کی وجہ سے وہ اس کو بیچتا ہے ضرورت کے بقدر, جیسا کہ بارش کو بیچتا ہے کفایت کے بقدر. اور اگر اس کو زیادہ بیچ دے تو عمارت منہدم ہو جائے, یا کم بیچے تو کھیتی اور پھل نہ اگے, یہاں تک کہ وہ بارش کو بیچتا ہے. یہاں تک کہ وہ بارش کو بیچتا ہے مصر جیسے ملکوں میں اس کے علاوہ دوسری زمین سے کھینچ کر اس کے علاوہ دوسری زمین سے, اس لیے کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے بارش کی, اور اگر نازل کرتا ان پر تو ان کی عمارتیں منہدم ہو جاتی اور ان کی دیواریں گر پڑتی. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ یعنی ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا ہمارے عذاب سے اور ہماری سزا سے, بلکہ وہ مغلوب ہوگی ہماری قدرت کے سامنے. ومن آیاتہ الزوال مختلف نشانیاں اللہ پاک کی قدرت کی پھیلی ہوئی ہے. اسی میں ومن آیاتہ الزوال فی البحر کالأعلام سمندر میں کشتیاں چلتی ہے, اور بڑی بڑی کشتیاں بھی ہوتی ہے پہاڑوں جیسی بھی جیسے زمین میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہی ہے. اور ہمارے زمانے کے اندر ٹرین ہے پتری پر چل رہی ہے, ذرا ادھر ہو گئی تو ختم ہو گیا. ہوائی جہاز اڑ رہا ہے, مشینری میں ذرا گڑبڑ آئی تو قرآن کریم نے فرمایا والطیر صافات پرندے جس طریقے سے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن, ہوائی جہاز کو بھی ما یمسکہن الا الرحمن ہی ہے. کشتیوں کا بھی یہی حال ہے, بلکہ سمندری سفر تو غرق ہونے کے بالکل امکانات, سب سے زیادہ پانی میں ڈوب گیا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خاص کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں زیادہ کشتیوں کا سفر کرانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. بروز پر بھی اور تھانہ پر بھی جو حملہ ہوا حضرت عثمان بن ابی العاص کے زمانے میں حضرت حکم نے بھیجا ان کے بھائی کو, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا تھا. حمل تو دودن علی دودن اس طرح کا جملہ آپ نے فرمایا ہے کہ تم نے کیڑے کو لکڑی کے اوپر ڈال دیا, تو کیڑے کا کام ہی لکڑی کو کھانا ہے, تو مسلمانوں کو سمندر کے حوالے کیا آپ نے. لیکن پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ نے اجازت مانگی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی. تب سے لے کر 1000 سال تک سمندر پر مسلمانوں کا قبضہ رہا. پھر انگریز اور ڈچ وغیرہ آئے, انہوں نے قبضے کر لیے. اگر چاہے تو یسکن الريح اللہ پاک ہوا کو تھما دے,
کشتیاں پڑی کی پڑی رہ جائے. مشینری آج کل ہے, کوئی کہے کہ اب تو ہوا کی ضرورت نہیں تو مشینری بگڑ جائے. ذرا کچھ رات دن دنیا میں دیکھ رہے ہیں مشینری کس وقت کس طرح فیل ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کشتیوں کو سمندر کے اندر بھی, سمندر کی سطح پر بھی, ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. سمندری سفر میں صبر کے مرحلے بھی آتے ہیں, شکر کے مرحلے بھی آتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صبر کے بس اب گئے دنیا سے اور اللہ پاک بچا لیتے ہیں. ہمارے خسر حج کے لیے گئے تھے بہت سال پہلے, جوانی کے زمانے میں, تو وہ سناتے تھے ان کی کشتی ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی تھی, اسٹیمر تھی, اور اچانک وہ جس پر ٹھہری ہوئی تھی گرم, اندر سے گرمی آنی محسوس ہوئی ان کو. تو پتا چلا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جانور سمندری ہے کہ جس کے اوپر کشتی ٹھہری ہوئی تھی. وہ تیلا سمجھے تھے اور وہ تھا, تو فوراً جلدی سے کشتی بگائی انہوں نے, اسٹیمر اس کو. تو اسٹیمر کا آج کا سفر بھی اسی طریقے سے, او یبخن بما کسبوا, اپنے اعمال کے سبب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دریا میں ہلاک کر دے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو تو معاف ہی کر دیتے ہیں. اگر ایک ایک گناہ پر پکڑ کرنے آئے تو دنیا ہی نہیں رہے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کشتیوں کا یہ سمندری سفر اور یہ اس طرح کی چیزیں بنائی, یہ سب اللہ ہی جانتے ہیں. یہاں بنایا بھروچ میں بھی فیری, بھروچ سے بھاؤنگر تک کی گوگا والی, لیکن نہیں چل پائی. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے سمندر اندر ہے, دریا کنارے سے جو گہرا پانی ہوتا ہے وہ کافی اندر ہوتا ہے. اسی لیے دریا کے اندر انہوں نے بلا کوپر والوں نے اور دوسرے لوگوں نے, اور یہ جو کولسی نکلتی ہے جو وہاں اندر ٹرین اندر تک جاتی ہے دہیج میں, وہاں ہم نے دیکھا 4 کلومیٹر اندر سیٹی بنائی ہوئی ہے اور وہاں اسٹیمر آتے ہیں. اس لیے یہ نہیں چل پایا بھروچ سے, اور پھر سورت سے شروع ہوئی. تو خیر یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے کہ کہاں بارش کم, کہاں زیادہ, کہاں دریا کنارے پر. یہ جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مصر کا حوالہ دے رہے ہیں, چونکہ وہیں کے تھے وہ, تو مصر کی زمین اللہ وہاں زیادہ بارش نہیں چاہتی, وہ کم بارش میں بھی وہاں کھیتی ہو جاتی ہے. کپاس کی کھیتی زیادہ ہوتی تھی. تو مصر کے اندر یہ ہے. ابھی ایک مولانا فاروقی صاحب ہے بمبئی میں, انہوں نے کتاب لکھی ہے دریائے نیل کے کنارے کنارے. اب یہ عنوان بھی انہوں نے اسی لیے لگایا کہ مصر کی اکثر آبادی دریائے نیل کے کنارے پر ہی آباد ہے, اس لیے ان کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. کھیتی باڑی بھی عمومی طور پر اس سے نہریں نکلی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی مصر میں بارش کی کمی, جیسے ہمارا علاقہ یہاں بارش اگر 20-25 زیادہ سے زیادہ 30 سینٹی میٹر بھی ہو گئی تب بھی ہمارے یہاں 30 انچ ہو گئی تب بھی ہمارے یہاں بارش کی کھیتی ہو جاتی ہے. تو یہ اس طریقے کا اللہ. اور کچھ علاقے ہیں جیسے اسکول میں پڑھا ہوگا چیرا پونجی, ہندوستان کا, آسام کا, 1200-1300 انچ تک کی بارش ہوتی ہے, اتنی لمبی چوڑی. تو مصر کی زمین میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بارش کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اگر زیادہ بارش ہو جائے تو مکانات وغیرہ منہدم ہونے لگے, اور کم بارش ہوتی ہے اور دریائے نیل کے کنارے کنارے ہے تو دوسری جگہ سے بارش آ جاتی ہے, جیسے ایم پی کی بارش گجرات میں آتی ہے, نرمدا میں, اس طرح. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. اور پس وہ چیز جو تمہیں دیا گیا, پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سامان ہے, اور وہ چیز جو اللہ کے پاس وہ زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے, اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا اور نمازوں کو قائم کیا اور ان کا ہر کام آپسی مشورے سے ہوتا ہے, اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی خرچ کرتے ہیں, اور وہ لوگ جب ان کو زیادتی پہنچتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت بتلاتے ہوئے دنیاوی زندگی کی حالت کو, اس کی زینت کو, ان چیزوں کو جو اس میں ہے, یعنی تروتازی اور فانی ہونے والی نعمت عبادت تعالیٰ کے فرمان کے ذریعے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا, یعنی جب تم کو حاصل ہو اور تم جمع کرو تو تم دھوکے میں اور پر اس کی وجہ سے, اس لیے کہ یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سامان ہے اور یہ گھٹیا ڈانڈ ہے اور ختم ہونے والا ہے, فنا ہونے والا ہے یقینی طور پر. وما عند اللہ خیر وابقى, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں اور وہ باقی رہنے والا ہے ہمیشہ. پس تم مقدم مت کرو پانی کو باقی پر, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین آمنوا, یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا دنیا میں لذتوں کے ترک کرنے پر, وعلی ربہم یتوکلون, یعنی
تاکہ وہ ان سے مدد حاصل کرے صبر پر، واجبات کی ادائیگی میں اور محرمات کو ترک کرنے میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور تحقیقی کلام گزر چکا گناہوں پر اور بے حیائی کے بارے میں سورہ اعراف میں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، یعنی ان کی عادت تقاضا کرتی ہے درگزر کرنے کا اور معاف کرنے کا لوگوں سے۔ اور تحقیق صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محارم کی بے حرمتی کی جاتی ہو۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہم میں سے کسی کو آپ فرماتے تھے غصے کے وقت ما لہو تربت یمینو، اس کو کیا ہو گیا اس کا ہاتھ خاک آلود ہو۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان والذین استجابوا لربہم، یعنی انہوں نے اتباع کی اپنے رسول کی اور اطاعت کی ان کے حکم کی اور بچے اس کے عذاب سے۔ واقاموا الصلاۃ، اور یہ عبادت اللہ کی عبادتوں میں سب سے زیادہ بڑی عبادت ہے۔ وامرهم شورى بینہم، یعنی وہ طے نہیں کرتے کسی معاملے کو یہاں تک کہ وہ آپس میں مشورہ کر لے اس چیز کے بارے میں تاکہ وہ مدد حاصل کر اپنی رائے کے ذریعے سے جنگوں کے مانند میں اور وہ تمام چیزیں اس کے قائم مقام ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وشاورهم فی الامر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے جنگوں کے بارے میں اور اس کے مانند معاملات میں تاکہ اس کی وجہ سے ان کے دل خوش ہو جائے۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور یہ احسان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف جو زیادہ قریب ہو ان میں سے پھر جو زیادہ قریب ہو۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، یعنی ان میں بدلہ لینے کی قوت ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے اور ان پر زیادتی کی ہے۔ وہ عاجز ہونے والے اور رسوا ہونے والے نہیں ہے بلکہ وہ قدرت رکھتے ہیں بدلہ لینے پر ان لوگوں سے جنہوں نے ان پر زیادتی کی ہے، اگرچہ اس کے باوجود جبکہ وہ قدرت رکھتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا ان 80 لوگوں کی جماعت کو جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا تھا حدیبیہ کے ساتھ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا غورث بن حارث کو جس نے ارادہ کیا تھا آپ کو قتل کرنے کا، جس وقت کہ اس نے اپنے آپ کی تلوار کو سونپ لیا تھا اس حال میں کہ آپ سوئے ہوئے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا لبید بن اعصم کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور اس کے باوجود آپ نے نہ اسے اعراض کیا اور نہ اس کو عتاب کیا اس پر قدرت ہونے کے باوجود۔ اور حارث اور آثار اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء، دنیا جو کچھ دی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ وقتی اور عارضی ہے، اس پر کوئی فخر نہ کرے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، دنیا کی نعمت بڑی سے بڑی ہو کس وقت زائل ہو جائے کس وقت فنا ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں، اچانک کوئی حادثہ کس قسم کا آ جائے تصور میں نہیں آتا ہے لوگوں کے، پتہ ہی نہیں تھا دنیا کو کہ کس طریقے سے کورونا آئے گا اور اقتصادی دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وما عند اللہ خیر، اللہ پاک کے پاس جو ہے وہ سب باقی بہتر ہے اور دیر پا ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یقین لوگوں کو ملے گا للذین آمنوا، ایمان والوں کو، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ اور مکمل اعتماد کرنے والے، یہ توکل علی اللہ۔ ابن کثیر فرماتے ہیں لیعینہم علی الصبر فی اداء الواجبات وترک المحرمات، توکل علی اللہ آدمی کو نیکیوں کی طرف بھی ابھارتا ہے، واجبات کی ادائیگی کی طرف بھی، اور محرمات کو چھوڑنے پر بھی آمادہ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ پاک نے جن چیزوں پر جو نعمتیں رکھی ہے جو زحمتیں رکھی ہے دونوں ملنے والی ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، اسم اور فواحش یہ دو لفظ آئے، اور چونکہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج، اور اس طرح کی دوسری آیتیں 8ویں پارے میں جہاں یا بنی آدم قد انزلنا کی ضمن کے اندر لباس ستر پوشی وغیرہ کے ضمن میں آئی ہے، وہاں سورہ اعراف کے اندر اسم اور فواحش دونوں کی الگ تفسیر کی گئی ہے۔ ابن کثیر یہ فرماتے ہیں اچھا آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گئے تو اپنی طرف سے نہیں اٹھایا، دشمن جب آئے تو پھر آپ نے وہاں اللہ پاک کی بے حرمتی ہو رہی تھی عظمت کی تو وہاں حق حرمات اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا۔ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح وامرهم شورى بینہم، آپس میں مشوروں سے چلتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، مشورے سے سب راہیں کھلتی ہے، چاہے آدمی عمل کرے نہ کرے، لیکن یہ کہ مشورہ جب ہو جاتا ہے تو مختلف باتیں مختلف لوگوں کی سامنے آتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے بندوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، جب آپ کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بدلہ بھی لیتے ہیں، یا بدلہ لینے پر قادر ہے لیکن بدلہ نہیں لیتے ہیں، جیسے مثالیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھایا 80 آدمی اچانک مکہ والوں نے ہی بھیجے تھے بدماشی کرنے کے لیے حدیبیہ کے موقع پر، اور ان کو سب کو پکڑ لیا اور پھر پوچھا کہ کسی کے امان میں ہو، یعنی کسی نے تم کو عہد دے کر بھیجا ہے، تو کہا نہیں جھوٹ بولے ہو، حالانکہ مشرکین نہیں بھیجا تھا۔ اسی طرح غورث من یمنعک منی، حضور سے اس نے پکڑ لیا تھا تلوار، آپ سوئے ہوئے تھے اور اچانک پھر حضور صحابہ کے سامنے ان کو لائے۔ لبید بن اعصم والی روایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی، آپ کو حضرت عائشہ نے فرمایا بھی اللہ نشرتہ، اللہ کے نبی آپ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کریں، تو آپ نے فرمایا کہ فتنہ دب چکا ہے، اب اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اور برائی کا بدلہ اس کی مانند برائی ہے، بس جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں ظالموں کو. اور جس شخص نے بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم ہو جانے کی بات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اور بلا شبہ حرج تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں نہ حق. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ کاموں کی پختگی میں سے، ہمت والے کاموں میں سے ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اور جیسے باری تعالیٰ کا فرمان وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے اور وہ قصاص ہے اور ابھارا ہے فضل کی طرف، اور وہ معاف کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارۃ له. اسی لیے یہاں فرمایا فمن عفا واصلح فاجرؤ علی اللہ، یعنی اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا اللہ کے پاس، جیسا کہ یہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ نہیں کرتے کسی بندے کے لیے معاف کرنے کی وجہ سے مگر عزت کا ہی. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان انہ لا يحب الظالمین، یعنی حد تجاوز کرنے والی، اور وہ ہے جو گناہوں میں ابتدا کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل، یعنی ان پر کوئی حرج نہیں ہے بدلہ لینے میں ان لوگوں سے جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے. امام نسائی نے روایت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نہیں جانتی یہاں تک کہ میرے پاس زینب بغیر اجازت کی آئی اور وہ غصے میں تھی. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا کہ آپ کے لیے کافی ہے کہ جب آپ کے لیے ابو بکر کی بیٹی نے بدل دی اپنے قمیص کو، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئی، پس میں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جا، پس تم اس کا بدلہ لے لو. پس میں نے ان کو جواب دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے ان کے تھوک کو دیکھا تاکہ وہ خوش ہو چکا تھا ان کے منہ میں اور وہ مجھے کسی بات کا جواب نہ دے سکی. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. امام بزار نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بددعا کی اس آدمی پر جس نے اس پر ظلم کیا تو تحقیق اس نے اپنا بدلہ لے لیا. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان انما السبیل، یعنی حرج اور خطا علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، یعنی جو لوگوں پر پہل کرتے ہیں ظلم کرنے کی، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ دو گالی گلوچ کرنے والے جو ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے کہا، بس ابتدا کرنے والے پر ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے آگے نہ بڑھے. اولئک لهم عذاب علیم، یعنی سخت دردناک. پھر بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ظلم کی مذمت بیان کی اور ظالموں کی اور قصاص کا حکم دیا تو اس کے بعد ابھارا معاف کرنے کی طرف. ولمن صبر و غفر، یعنی صبر کرے اذیت پر اور برائی کو چھپائے. ان ذلک لمن عزم الامور، یعنی یہ قابل قدر امور میں سے اور قابل سچائی افعال میں سے ہے، اس پر کامل ثواب اور اچھی تعریف ہے. اور فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس کوئی آدمی آئے اور وہ آپ سے شکایت کرے کسی آدمی کی، تو آپ کہہ دیجیے کہ میرے بھائی تو اس کو معاف کر دی، پھر اس لیے کہ معاف کرنا زیادہ قریب ہے تقویٰ کی. پھر اگر وہ کہے کہ میرا دل معافی کو برداشت نہیں کرتا ہے اور لیکن میں تو بدلہ لوں گا جیسا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو آپ اس سے کہیے کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ بدلہ لے لو، ورنہ تو تم افوا کی دروازے کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ وہ وسیع دروازہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عفا واصلح فاجرؤ علی اللہ، یعنی معاف کرنے والا سو جائے اپنے بستر پر رات کے وقت اور بدلہ لینے والا سوچ و فکر میں کروٹیں پلٹتا رہتا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرنے لگے اور ہنسنے لگے. پھر جب اس نے اور زیادہ برائی کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کچھ بات کا جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے. پھر بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملے. پھر آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول بلا شبہ اس نے مجھے برا بھلا کہا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، پھر جب میں نے اس کی کچھ بات کا جواب دیا تو آپ غصے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ تھا تو آپ کی طرف سے جواب دیتا تھا. پھر جب آپ نے اس کی کچھ بات کا جواب دیا تو شیطان آ گیا، بس میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں شیطان کے ساتھ بیٹھوں. پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تین چیزیں ایسی ہے جو بالکل حق ہے کہ نہیں ہے کوئی بندہ جس پر ظلم کیا جاتا ہے بس اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، پھر وہ معاف کر دیتا ہے اللہ کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو عزت دیتا ہے اور اس کی نصرت کرتا ہے. اور نہیں ہے کوئی آدمی جو احسان کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ارادہ رکھتا ہے صلہ رحمی کا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں. اور نہیں ہے کوئی آدمی جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے جس کے ذریعے سے وہ مال کی کثرت کو چاہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کمی کا اضافہ کرتے ہیں. اور یہ حدیث انتہائی درجے کی حسن ہے معنی میں اور یہ مناسب ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. حدیث شریف میں فرمایا
نیچے بھی روایتیں آیتیں بھی ذکر کی اور حدیث ابھی کثرت سے ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے اس کے مانند، یعنی کسی نے تکلیف پہنچائی تو اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے جتنا لیا جائے، لیکن جہاں برابری سرابری ہو سکے اور جہاں برابری سرابری نہیں ہوگی وہاں قصاص میں بھی شریعت نے الگ الگ احکام ذکر کیے، تو منافع واصلہ، لیکن عفو اور درگزر کرنا یہ اللہ پاک کے یہاں زیادہ پسند ہے، اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ نبیوں نے یہی طریقہ اپنایا اور ہر زمانے کے نیک اور متقی حضرات نے یہی کیا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، لیکن اگر کسی نے انتقام لے بھی لیا تو فَأُولَٰئِکَ مَعَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، برابر سرابر لیا ہے اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین، حرج تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ابتدا میں ہی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں فرمایا البادی اظلم، ابتدا کرنے والا زیادہ ظالم ہے۔ حدیث شریف میں یہاں پر بھی ذکر کیا کہ جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے وہاں تک سارا گناہ ابتدا کرنے والے کو ہوگا۔ اس کے بعد والی روایتوں میں بھی حضرت فضیل ابن عیاض نے بھی یہی تعریف کی، کوئی اگر کسی کو معاف کر دے یہ زیادہ بہتر ہے، انتقام تو لے سکتا ہے لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ عفو درگزر سے کام لے، اور اسی بنیاد پر فرمایا کہ معاف کرنے والا آرام سے سوتا ہے، اور جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی حساس مزاج ہے اگر اس کا تو یقیناً دل کے اندر وسوسے آئیں گے کہ میں نے فلانے پر زیادتی کی، نیند اڑ جائے گی اس کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے آدمی کا کچھ ہوا مسئلہ، وہ زیادہ بولنے لگے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بولنا شروع کیا تو اللہ کے رسول اٹھ گئے اور یہ کہا کہ اب شیطان آ گیا اور شیطان کے ساتھ نبی کا جوڑ نہیں ہے۔ ثلاث کلہن حق، پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی، اس نے معاف کر دیا تو اللہ پاک اس کو عزت بڑھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک آدمی سخاوت کرتا ہے، صلہ رحمی مقصود ہے تو اللہ مال کی کثرت دیں گے، اور اگر کسی نے مانگنا شروع کیا تو اللہ مال کی قلت عطا فرمائیں گے، چین و سکون نہیں ہوگا۔